اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ارشاد ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت ہے، تلک الجنت، فرمایا یہ جنت ہے، تلک الجنت التی، یہ جنت جو ہم وارث بنائیں گے من عبادنا، اپنے بندوں کے وچوں، بعض بندے، اور وہ کون ہیں؟ فرمایا من کان تقیا، جو پرہیزگار اور متقی رہا، تقوی تے جمع رہا، پرہیزگاری تے تقوی اختیار کرتا رہا ہمیشہ۔ تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ بعید کے لیے، تو جنت چونکہ بعید ہے، بعید ہمارے سے کہ ہمارے نظروں سے غائب ہے، تو جو چیز غائب ہوتی ہے نظروں سے وہ بعید ہوتی ہے، خواہ بعد باعتبار مکان کے ہو یا بعد باعتبار رتبے کے ہو۔ کئی چیزیں مکان مخلوقات کا کوئی نہ کوئی مکان ضرور ہوتا ہے، جس مکان میں وہ ہوتے ہیں، تو مکان بعید ہے۔ جنت آسمانوں کی طرف ہے، اور اللہ جل شانہ نے اشارہ اس میں اشارہ ذکر فرمایا، یہ جنت، یہ جنت، یعنی اس میں اشارہ، اور جنت وہ مشار الیہ ہے، اور مشار الیہ جب اس میں اشارہ سے اس کی طرف اشارہ کیا جائے تو اس کے ذات بھی اور اوصاف بھی وہ ملحوظ ہوتے ہیں۔ ملحوظ یہ ہے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے شان بیان کی، جنت کی شان پیچھے آئی، جیسے فرمایا التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ ماتیا، اللہ کے وعدے کا ذکر ہے، اور جنت موعود ہے، رحمان کا وعدہ ہے۔ وہ شان یہ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور آگے فرمایا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یہ پیچھے بیان آیا۔ پھر فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ، یہ جنت وہ جو ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں سے، من عبادنا، من بازی ہے، بعض بندے ہوں گے، کیونکہ کفار جو کفر پر مر گئے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ نصیں ہیں قرآن مجید میں۔ تو نورث من عبادنا، اپنے بندوں سے، من کان تقیا، جو متقی رہا، تقیا یعنی متقی رہا، کانا کا ذکر فرمایا اور تقیہ صیغہ ذکر فرمایا۔ یہ معنی دے رہا ہے جو تقوی پر، پرہیزگاری پر دوام کرتا رہا، ہمیشہ رہا اور جمع رہا، ثابت قدم، من کان تقیہ، جیسے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت جو ہے یہ متقی لوگوں کے لیے ہے، متقی پرہیزگار آدمی، حرام سے، گناہوں سے بچتا رہا، ہمیشہ عبادات پر جمع رہا، یہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم انہیں وارث بنائیں گے،
من عبادنا، اس جنت کا وارث بنائیں گے۔ اب یہ کہ وارث وراثت جو ہم سمجھتے ہیں، ہمارا مورث ہے، باپ فوت ہو گیا تو اس کی اولاد وارث بنتی ہے، یہ وراثت ہے۔ وراثت میں انتقال ہوتا ہے، ایک مال متروکہ جائیداد ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہ جنت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں سے، متقی پرہیزگار لوگوں کو۔ اس میں مسائل ضرور، یا تو استعارہ ہے، ایک مسئلہ یہ بیان ہے، ایک وجہ بیان کی گئی کہ وراثت جو ہوتی ہے بندے کی، مورث سے جو ملتی ہے وہ باقی رہتی ہے، باقی ہوتی ہے، نہ رد ہو سکتی ہے نہ واپس ہو سکتی ہے، اور نہ جو ہے نا فسخ ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے مال جو وراثت میں پہنچتا ہے وہ باقی رہتا ہے وارث کے پاس۔ مال کی بقا کا یہ معنی ہے جتنے تک وارث زندہ ہے وہ مال وراثت اس سے کوئی نہیں لے سکتا، نہ مورث کی طرف واپس لوٹ سکتا ہے نہ فسخ ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا استحقاق ہے لفظ۔ تو اللہ پاک نے وراثت کا مادہ ذکر فرمایا، تو یہ استعارہ ہے، استعارہ ہے، معنی ہے ہم باقی رکھیں گے، یہ جنت ہے کہ ہم باقی رکھیں گے یہ جنت ان کے لیے جو پرہیزگار متقی لوگ ہیں، یہ باقی رہے گی، یہ کبھی واپس نہیں کی جائے گی، بہشتی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، بس یہ باقی رہے گی۔ تو ہم ان کو باقی رکھیں گے۔ مورث بمانا نبکی، مورثو، ہم وارث بنائیں گے یعنی باقی رکھیں گے ان کو۔ ایک معنی اور مناسبت وراثت اور بقا میں یہی ہے کہ وراثت بھی باقی ہوتی ہے۔ جیسے بے ہو گئی، بے میں ایک بندے نے کوئی شے بیچی دوسرے نے خرید کر لی، تو اب یہ مالک تو ہو گیا مشتری، لیکن ہو سکتا ہے بے فسخ ہو جائے، رجوع کر لے، اکالہ ہو جائے، لیکن یہاں بقا وہ معنی نہیں ہے، یہاں واپس نہیں ہوگی، نہ بہشت واپس لی جائے گی نہ ان کو نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نورثو یعنی بمانا نبکی، ہم باقی رکھیں گے ان کو۔ اور دوسرا معنی یہ وجہ کہ نورثو ہم وارث بنائیں گے، وارث جنت میں جو جتنے بہشتی لوگ ہیں ان کے لیے بھی جنت کا مقام ہے، اور جو کفار ہیں ان کے لیے بھی جنت میں مکان ہے، جیسے دوزخ میں مومنین کے لیے بھی مکان ہے، لیکن مومن دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دوزخ سے اگر گناہگار گیا بھی تو واپس نکالا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت کہ اس طرح مکان بنائے ہیں بہشت میں بھی اور دوزخ میں بھی۔ بہشت میں کفار کی جگہ بھی ہے، لیکن کفار بہشت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن اگر ایمان پر رہتے تو وہ یہ تعلیق ہے، اگر ایمان لے آتے اور ایمان پر فوت ہوتے تو وہ جگہ تھی، لیکن وہ تو ایمان پر نہیں مرے، کافر رہے، لہذا جگہ تو تھی، پھر وہ جگہ مومنین کو دی جائے گی۔ ایک معنی یہ کیا گیا، یہ تھوڑا اس میں ذوف ہے۔ اور تیسرا معنی کہ بہشتی لوگ، اللہ فرماتا ہے یہ جنت ہے، ہم وارث بنائیں گے ان کو، ہم وارث بنائیں گے، جنت کا وارث۔ یعنی جب مومنین اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، رب سے ملاقات ہوگی دن قیامت کے،
اب عمل تو اس دنیا میں کرتے رہے، عمل فنا ہو گئے، لیکن عمل کا ثمرہ جو ہے وہ بہشت ہے، بہشت ثمرہ، عمل کا ثواب، عمل کا ثمرہ بہشت ہے، تو وہ باقی ہے۔ جیسے مورث سے مال منتقل ہوتا ہے، تب وہ تقوی کا ثمرہ ہے، ان کے تقوی کا، ان کے عمل ایمان کا ثمرہ ہے، ان کے عبادات کا ثمرہ ہے۔ عبادات تو دنیا میں کرتا رہا اور ختم ہو گئے، لیکن اس کا ثمرہ وہ تقوی کا ثمرہ بہشت ہے۔ گویا یہ بہشتی لوگ تقوی سے وارث ہوں گے۔ تقوی پرہیزگاری، ایمان، جیسے مورث سے وراثت پہنچتی ہے، ان کو اس تقوی سے وراثت، تقوی کا ثمرہ وہ بہشت ہے، وہ ان کو پہنچے گا۔ اس میں یعنی وراثت کا کلمہ استحقاق کا کلمہ نہیں آیا کہ ہم ان کو حق دلائیں گے، یا ہیبہ کا لفظ نہیں آیا۔ ہیبہ بھی بعض صورتوں میں رد ہو جاتا ہے، ہیبہ اور سب سے زیادہ جو تملک میں جب کسی شے کا بندہ مالک ہوتا ہے، اس میں زیادہ لفظوں میں جو ہے وہ وراثت کا لفظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے مومنین کے تب وراثت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ اس میں تسلی بھی ہے اور ترغیب بھی ہے، اور اللہ کا کلام ہے کہ جب تم کو داخل کیا جائے گا، مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ اس طرح ہے جیسے وراثت ہوتی ہے، یہ وراثت ان کے اعمال کی ہے۔ یہ اعمال اللہ تعالیٰ نے اعمال کا ثمرہ بہشت بنایا، بس بہشت ایسے ہے جیسے وراثت ہوتی ہے کہ کبھی نہ چھینی جائے گی، کبھی نہ رد ہوگی، کبھی نہ فسخ ہوگی، کبھی نہ واپس لی جائے گی، یہ باقی رہیں گے۔ آگے فرمایا من کان تقیہ، جیسے وَلَلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، یہاں یہ نہیں فرمایا للمتقین، متقین، من کان تقیہ، کانا کا اضافہ اور تقیہ تقوی سے، اور تقوی پرہیزگاری، کانا کا جو کلمہ ہے قرآن مجید میں من کانا یہ دوام کا افادہ کر رہا ہے کہ متقی رہا، کہ ایمان لایا اور مرتے دم تک متقی رہا حتیٰ کہ موت آ گئی۔ جیسے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اس کو موت آ گئی۔ من کان تقیہ، اس تقوی پر، اس اپنے نیک عمل پر ایسے ثابت قدم رہا۔ یہ اہل سنت کا مذہب۔ ایک مسئلہ، ایک فرقہ ہے معتزلیوں کا، معتزلی، اور دوسرا فرقہ ہے خوارج کا۔ یہ ہمارے علم کلام میں ان کے عقائد کا بیان ہوتا ہے، ان کے تمسکات ذکر کیے جاتے ہیں۔ خوارج معتزلہ وہ کہتے ہیں کہ خوارج کہتے ہیں کہ جو گناہگار ہے، گناہگار یہ دوزخ میں رہے گا، اگرچہ ہے ایمان ہے، ایماندار ہے، لیکن عاصی ہے، گناہگار ہے، لہذا یہ مخلد فی النار ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، گناہگار بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ معتزلہ انہوں نے کہا گناہ سے تو وہ ایمان سے نکل گیا ہے، خوارج نے کہا ایمان سے نکل گیا، کفر میں داخل ہو گیا ہے،
جو گناہگار آدمی ہے وہ خوارج کے نزدیک وہ گناہگار آدمی وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے. عمل خراب ہے، عمل ایمان کی جز ہے، وہ نفس ایمان کی جز بناتے ہیں اور جز کی نفی سے ایمان کی نفی ہو جاتی ہے. جس سے کبیرہ صادر ہو گیا بس وہ کافر ہو گیا. اب اگر اس حال میں مر گیا توبہ سے پہلے تو وہ کافر مرا ہمارا. اور دوسرا مذہب ہے معتزلہ کا. معتزلہ ایک فرقہ ہے اور ملکوں میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ صادر ہوا کسی بندے سے، کبیرہ گناہ، ایماندار تھا اور اس سے کبیرہ گناہ ہو گیا، وہ کہتے ہیں ایمان سے نکل جاتا ہے بندہ، کبیرہ گناہ کرنے سے ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، کفر میں داخل نہیں ہوا. یہ معتزلہ کا مذہب ہے. لہذا چونکہ ایمان سے نکل گیا ہے تب وہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا. لہذا گنہگار مومن عاصی یہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا. اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم وارث بنائیں گے ان کو جو متقی ہیں، اور جو گناہگار ہے مرتکب کبیرے کا وہ متقی نہیں ہے، وہ فاسق ہے. پھر کیسے وارث بنے گا بہشت کا؟ یہ اور سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان تصدیق ہے قلبی، یہ قلب کا فعل ہے، اور تصدیق قلبی اقرار باللسان شرط ہے. جب وہ اقرار بھی کرتا ہے اور تصدیق ماننا اس کے دل میں موجود ہے یہ ایماندار ہے. ایماندار جتنا گناہگار بھی ہو جائے ایمان سے خارج نہیں ہوتا. گناہ ہے، نافرمانی ہے، اس کا عذاب وعیدیں ہیں، وعیدیں، اور مستحق عذاب کا ہو جاتا ہے گناہگار آدمی، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا. کفر بری شے ہے، بہت زیادہ اقبح، افحش، بہت زیادہ وہ ایک حد ہے. لیکن گناہگار آدمی بہشت میں داخل اور سنت کے نزدیک مومن عاصی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا. وہ فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، جیسے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کافر کی بخشش نہیں ہے، جو شرک اور کفر پر مر گیا اللہ پاک نے خبر دی ہے اس کی بخشش نہیں ہے. لیکن فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کفر اور شرک کے ما سوا جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کو چاہے گا، جس کو چاہے گا بخش دے. اب ہمیں معلوم نہیں ہے کس کو چاہا تو کس کو نہیں چاہا، لہذا ہر بندہ ڈرتا ہے کہ ہو سکتا ہے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گی. لیکن عذاب اگر دیا جس کو یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے مغفرت نہ چاہی اس کو دوزخ میں ڈال دیا، جیسے آج سنت کے نزدیک عاصی مومن گناہگار یہ دوزخ میں جائیں گے لیکن ایک وقت تک اور پھر نکالے جائیں گے. حدیثیں وارد ہیں، پھر دوزخ سے نکالے جائیں گے اور پھر ایک جنت کے آگے دروازوں کے ایک نہر ہے، اس نہر حیات میں ڈالے جائیں گے. وہ جلے بھنے کوئلے ہو جائیں گے اور اس سے نکلیں گے
ایسے جیسے تروتازہ شاخ نکلتی ہے اور پھر بہشت میں داخل کیے جائیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ پھر ان کو طلقاء کا لفظ استعمال، آزاد ہیں، یہ دوزخ سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں. تو وہ تو حق ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، کیونکہ گناہ جتنا بھی ہو، بندہ مومن ہے، مومن سے گناہ ہو سکتا ہے. لہذا گناہ یہ علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے. گناہ ہے، لیکن گناہ سے بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوا. یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. دیکھو اللہ پاک فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک مثقال رتی برابر نیکی کی، ایک تھوڑی سی مقدار کو ذکر فرمایا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی، خیر نیکی، خیر کا معنی نیکی، خیرًا یرہ، یرہ یعنی اس نیکی کو دیکھے گا. ایک ذرہ برابر نیکی کی، اس نیکی کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس نیکی کی جزا پائے گا. اور جو ایمان ہے مومن کا دل میں، یہ خیر ہے اور یہ نیکی ہے، لہذا وہ اس کی جزا دیکھے گا، اور اس کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے. تو جنت کو دیکھے گا. لہذا ہمیشہ ہمیشہ گناہگار عاصی مومن دوزخ میں نہیں رہ سکتا. اللہ تعالی کا قرآن اور احادیث مبارکہ ہمیں خبر دیتی ہے. یہ اہل سنت و جماعت. تو انہوں نے کہا من کان تقیہ، یہ آیت مبارکہ ہے، قرآن مجید کا فرمان ہے، لیکن جو مفہوم نکال رہے ہیں وہ یہ مفہوم نہیں ہے. یہ دیکھو نا کہ ایک فرقہ ہے خوارج معتزلہ کا، وہ قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں. انجان آدمی تو سمجھے گا قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن صرف پڑھ لینے سے نہیں بلکہ جاننے سے کہ جو بیان کر رہا ہے قرآن کی مراد یہی ہے، یا قرآن پڑھ کر لوگوں کو اعتماد دلا کر قرآن سے غلط بات کر رہا ہے، اپنے عقیدے کے اور اپنے مسلک کی اشاعت کر رہا ہے، جو سمجھا ہوا ہے اس کے ذہن میں. تو یہ ہے انہوں نے فرمایا اللہ جل شانہ کا فرمان ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم وارث بنائیں گے اس کو جو متقی ہوگا، وارث بنائیں گے. اس سے اس بات ہوتا ہے کہ متقی کو وارث بنائیں گے، لیکن غیر متقی کی نفی نہیں ہے. اس میں ایک جواب ہے اس میں کہ غیر متقی آدمی، گناہگار مومن، یہ بہشت میں داخل نہیں ہوگا. یہ دخول بہشت کی اس آیت سے نفی نہیں ہے، اس آیت سے جو اس بات ہو رہا ہے وہ ایمان ہے ہمارا کہ متقی لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وارث بنائے گا. لیکن ایک متقی غیر متقی بہشت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اس آیت سے مفہوم نہیں ہے. دوسرا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. تقیہ متقی اور تقوی اجتناب ہے، اجتناب، تقوی اجتناب ہے. جو ایماندار آدمی ہے اگرچہ گناہگار ہے پھر بھی وہ متقی ہے. من کان تقیہ اس کو شامل ہے، کیونکہ متقی یہ تقیہ تقوی سے ہے، اور تقوی کا معنی ہے بچنا. اور جو مومن ہے اگرچہ گناہگار ہے تو وہ شرک سے اور کفر سے تو بچا ہوا ہے، لہذا وہ متقی ہے. کہ متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو کفر سے بچتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے.
یہ اور جو کفر سے بچ گیا یہ متقی کے معنی کی جز ہے، یہ بھی متقی ہے۔ اور متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے۔ ایک شرک اور کفر یہ بھی گناہ ہے اور اکبر کبائر سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر کبائر سے الاشراک باللہ، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بڑے گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا جو شرک سے بچ گیا، کفر سے بچ گیا، وہ بھی متقی بندہ ہے۔ تو جو متقی رہا یعنی شرک اور کفر سے بچا رہا وہ بھی متقی ہے۔ لہذا متقی کا معنی مومن فاسق پر بھی صادق آتا ہے کہ مومن ہے تو فاسق، لیکن مومن جو ہے تو پھر بھی متقی ہے۔ ایک معنی متقی کا یہ لغوی معنی ہے، ایک معنی شرعی ہے، اصطلاح شریعت میں وہ متقی کا معنی کفر سے بھی بچے، گناہوں سے بھی بچے، یہ متقی شریعت کی اصطلاح میں ہے۔ اور من کان تقیہ، لہذا ہم یہ معنی کر سکتے ہیں آیت کے مفہوم میں کہ ایک متقی کا معنی لغوی بھی ہوتا ہے، اور لغت بول چال کو کہتے ہیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں، آپس میں کلامیں ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے بندوں کے لیے کلام بھیجی ہے۔ من کان تقیہ میں جو کفر اور شرک سے بچا رہا، ایمان لایا تو ساری زندگی ایمان پر گزاری، بس یہ بھی متقی ہے اگرچہ اس سے گناہ بھی ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے فرمان میں یہ نہیں کہ مومن ہے اور فاسق ہے، گناہگار ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اس آیت کے مفہوم سے خارج بات ہے۔ اس آیت کے مفہوم سے تو آیت کا مفہوم یہی ہے کہ متقی لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، باقی رہ گئی یہ کہ غیر متقی بہشت میں داخل نہیں ہوگا، یہ آیت کے مفہوم سے خارج ہے۔ اور دوسرا کہ متقی جو ہے ایک اصطلاح شریعت میں، دوسرا عرفی عام معنی لغت بول چال میں، یہ جو کفر اور شرک سے بچ گیا اس کو بھی متقی کہہ سکتے ہیں، لہذا اس کو بھی شامل ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ وارث بنائے گا، یا ابتداءً گناہ معاف کر دے گا، یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ مالک ہے لا یسأل عما یفعل، کہ اس کو کیوں بخش دیا، کہ اس کو کیوں سزا ہو رہی ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ وہ ذات ہے جس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، وہ سوال کرے گا، وہ پوچھے گا، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں ہوا تو یہ کیوں ہوا۔ وہ بادشاہ علی الاطلاق ہے، مالک الملک ہے، اس کی حکمتیں ہیں۔ یہ آ گیا، آگے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، وما نتنزل الا بامر ربک، معنی نافیہ ہے، ہم نازل نہیں ہوتے، ہم نہیں اترتے، ہم الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے، تیرے رب کے حکم سے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور تہذیب اخلاق کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ کلام بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے جو بندوں کی کلامیں ہوتی ہیں اس کی مثالیں ہوتی ہیں، ایک بندے کا کلام ہے اس کی مثل ہے، دوسرے کی مثل ہے، دوسری کی کلام کی مثل ہے، اور اس میں کچھ تعلقات بھی اور ما قبل ما بعد کا ربط وہ بھی بیان ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات آ رہی ہے، اب اس کے مناسب یہ بات آ گئی، ایک ترتیب ما بعد کا ما قبل کے ساتھ تعلق اور ربط ہوتا ہے کلاموں میں، لیکن اللہ کا کلام اس کے لیے یہ پابندی نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے، یہ تو تہذیب اخلاق کے لیے نازل ہوا ہے،
اور بندوں کی مصلحت اور بہتری کے لیے تو جو مصلحت تھی اللہ پاک نے اسی طرح نازل فرما دیا. وقت کی جو بندوں کے لیے منفعت تھی اس میں مصلحت تھی, اللہ تعالیٰ نے کلام کو نازل فرمایا. تو فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک, فرمایا ہم نازل نہیں ہوتے ہیں. نزول کہا جاتا ہے اوپر سے نیچے آنا, اترنا, جس کو اردو میں اترنا کہتے. ہم نہیں اترتے ہیں اوپر سے نیچے, ہم نہیں اترتے مگر الا بامر ربک, مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ. اب یہ ہے کہ یہ ومان, ہم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جماعت ہے جو بامر ربک جو خبر دے رہی ہے, جو مخاطب ہے وہ ایک ہے, مخاطب ایک ہے, تو جماعت ہے وہ یہ خبر دے رہی ہے کہ ہم نہیں اترتے ہیں مگر تیرے رب کے حکم سے. ہم اترتے ہیں, اپنے امر سے نہیں اترتے, اپنے لحاظ سے نہیں, تیرے رب کے امر سے. تو کاف خطاب کی ہے, اس کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وما نتنزل, یہ جماعت فرشتوں کی جماعت ہے, فرشتوں کی جماعت, اور اس میں جو بڑے ہیں وہ جبریل امین ہیں. تو جبریل امین بس ایک فرشتہ سب فرشتوں کا رئیس اور سردار, تو ایک بزرگ قائد, بس وہ اس کو جمع سے تعظیم کے لیے ذکر فرمایا کہ بہت بڑی عظمت کا مالک وہ ہے. وما نتنزل, وہ فرمانے لگے ہم نہیں اترتے ہیں مگر اے پیارے محبوب, اے رب کے حبیب, تیرے رب کے حکم سے ہم اترتے ہیں. اس لیے تو شان نزول, آیات کا شان نزول, اس کو قرآن کے معنی میں زیادہ دخل نہیں ہے, زیادہ دخل نہیں ہے. قرآن مجید کے معنی شان نزول میں منحصر نہیں ہے, بلکہ شان نزول مفسرین کرام ذکر کرتے ہیں. وہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو اس کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. بھئی یہ اس واقعے میں یہ آیت اتری, اور اس قسم کے واقعات میں تو صحابہ کرام نزلت فی قضا, یہ صورت یا یہ آیت اس واقعے میں نازل ہوئی. اس واقعے تو وہ واقعہ جس میں اصل جو مصداق قبلی تھا وہ, اور اس کے بعد وہ واقعات دیکھتے تھے تو صحابہ کرام بولتے تھے نزلت فی قضا, یہ آیت اس واقعے میں نازل ہوئی ہے. حالانکہ وہ واقعہ پہلے واقعے کی مثل ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے کہ قرآن مجید تو قیامت تک اللہ تعالیٰ کا یہ کلام اور بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے, لہذا جو اول مصداق ہے شان نزول میں کہ آیت اتری, وہ واقعہ اور اس کے ملتے جلتے واقعات قیامت تک, بس ایسا سمجھو کہ یہ آیت اس واقعے میں اتری ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ زیادہ جلدی اور اس زیارت سے جو ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً تو اکثر کیوں نہیں ہوتی, زیادہ زیارت کے لیے آیا کرو. ایک شان نزول ہے, یہ ایسا لفظ ہے کہ اس میں دوسرے واقعات بھی ہیں, یہ اس کا کلی ایک جامع مفہوم. اس سے تو حضرت جبریل امین نے آپ کو جواب دیا. آپ نے پوچھا ہماری زیارت کے لیے یہ آمد و رفت آپ کی ہوتی رہتی ہے, اس سے اکثر کیوں نہیں ہوتی, اس سے اکثر ہونی چاہیے, ہے نا.
ایک محبت کا انداز ہے، زیارت کے لیے اکثر آیا کرو، یعنی اکثر آیا کرو۔ تو جبریل امین نے عرض کی وما نتنزل الا بامر ربک، اے رب کے حبیب تیرے رب کے حکم سے ہم نازل ہوتے ہیں، ہم وما نتنزل اپنے لحاظ سے اپنے ارادے سے نہیں اترتے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہے، یعنی ہمارا نہ آنا یہ اس کی علت اور سبب عدم امر رب ہے کہ رب کا حکم نہیں ہوتا تو ہم نہیں آتے، جب رب کا حکم ہوتا ہے تو پھر آتے ہیں۔ ایک ہے نزول میں رب کا حکم، اور رب کا حکم نزول میں، اسی طرح باقی حرکات سکنات جو اللہ کے فرشتوں کے ہیں، جو کام کرتے ہیں، سب اللہ کے امر سے ہوتا ہے، ہاں، جیسے قرآن مجید میں فرمایا یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا امر کیا جاتا ہے، امر کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے امر کے تابع ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، اس کے امر سے عمل کرتے ہیں، خدا کا حکم ہوتا ہے تو پھر عمل کرتے ہیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، یہ آیا، اس میں اب آگے رب کا کلام فرمایا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، اس کلام کے اندر 3 ما ذکر فرمائے ہیں، ایک ہے لہو ما بین ایدینا، ای ما، دوسرا فرمایا وما خلفنا، عطف کے ساتھ ما خلفنا، اس میں ایک ما ہے، عربی کا لفظ ہے ما، اور یہ موصولہ ہوتا ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے، اس میں پھر عموم ہوتا ہے مفہوم کے اندر، ما خلفنا، پھر وما بین ذالک، اور یہاں بھی ما، 3 ما ہیں، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک، حفاظ کرام پڑھتے ہیں نا وہ، یا دے کر پڑھنے والے، 3 بار ما۔ اب یہ مکان ہے، ما مکان کے لیے ہے، لہو ما بین ایدینا، اور ما بین ایدینا جو مکانات ہمارے آگے ہیں، ایک شے آگے ہوتی ہے تو ایک خلف ہے پیچھے، دائیں بائیں اوپر نیچے، یہ جہات ہیں۔ ما بین ایدینا لہو ما بین ایدینا، ایدینا کا معنی ہے آگے، اور خلف کا معنی ہے پیچھے، اور جو جس جانب ہم چلتے ہیں، ہمارا ایک جانب جانا ہے تو وہ زمانے کے اعتبار سے مستقبل، ماضی، حال، اور مکان کے اعتبار سے آگے پیچھے اور جہاں وہ مکان میں ہے۔ اور جبریل امین اللہ کا فرشتہ ہے، اور جتنے فرشتے ہیں ان کے مقامات، مقام خاص ہیں، جیسے قرآن مجید میں فرمایا وما منا الا لہ مقام معلوم، ہم میں سے کوئی ایک فرشتہ نہیں ہے مگر اس کا مقام معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ مقام کے اس مقام میں اللہ کو معلوم ہے، اور اس صاحب مقام کو اپنا مقام معلوم ہے کہ وہ اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ لہو ما بین ایدینا، جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، اور وما بین ذالک، جو آگے اور پیچھے کے درمیان مکان ہے۔ ایک مکان آگے ہے، جیسے جبریل امین اپنے مقام میں ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ زمین کی طرف آتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی طرف آتے ہیں، خدا کا پیغام لے کے آتے ہیں،
اس وقت زمین کی جانب آگے ہے ان کے اور آسمان خلف ہو جاتا ہے. جب یہاں سے ہو کے اپنے مقام کی طرف جاتے ہیں تب وہ آگے ہے کہ زمین پھر خلف ہو جاتی ہے. لہو ما بین ایدینا ما بین ایدینا یا ما بین ایدینا، یہ جو قبل الایجاد ہے، ہمارے پیدا ہونے سے جو پہلے ہے. ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے. اور جو ہماری فنا کے بعد ہے، اس دنیا میں موت آئے گی اور یہ فنا کا بعد ہے. پھر برزخ اور قیامت اور ابد الآباد، وہ آگے ہے. لہو ما بین ایدینا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، وما خلفنا جو گزر گیا، لہو ما بین ایدینا جو مستقبل ہے. یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، وہ مدبر ہے اور وہی مالک ہے. وما بین ذالک، جو ہماری ایجاد اور فنا کے درمیان ہے حیات دنیا، یہ سب اللہ کا ہے. وہ مالک وہی ہے اور اسی کا ہی امر ہے. لہ الملک ولہ الامر تبارک اللہ رب العالمین. لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک. اب یہ آ گیا جہتیں، زمانے، مکان، اس میں سارے معنی اس کے اندر ہیں. میں بیان کرتا جاؤں، میں تو تھک جاسا ہوں، تو سب پہلے تھکے بیٹھے ہو. یہ بیان ختم نہیں تھی، رب دا کلام ہے. لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک. آگے اللہ جل شانہ نے اس پر دلیل بیان کر. رب السماوات والارض، رب السماوات والارض، یہ فرمایا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما. رب السماوات، عطف نہیں ڈالا. جب عطف آ جاتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ، یہ نحو کا قاعدہ ہے، جب عاطفہ وہاں ہوتا ہے جہاں ما قبل کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے کلام کا، ایک من وجہ، اور دوسری وجہ سے تھوڑا انفصال بھی ہوتا ہے. یہاں جیسے وما نتنزل، وما نتنزل، یہاں واو ہے. وما نتنزل الا بامر ربک. کبھی کبھی واو عاطفہ ہوتی ہے اور اصل میں عاطفہ ہے، اور کبھی واو کے اور معنی بھی ہیں. یہ ایک واو استنافیہ ہوتی ہے. ابتدا کلام میں ابتدا کلام میں اس واو کو ذکر کیا جاتا ہے. وما نتنزل الا بامر ربک. یا جیسے پہلے فرمایا لہو ما بین ایدینا وما خلفنا. اب ما خلفنا اور ما ایدینا، ما بین ما ایدینا، لہو ما بین ایدینا، اس کے درمیان واو آئی ہے. اور آگے بھی وہ وما بین ذالک، یہاں بھی واو ہے. یہ واو عاطفہ ہے. یہاں رب ادھر واو ذکر نہیں فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام کا ما قبل کے ساتھ اتصال ہے، اور اتصال جو ہوتا ہے وہ دلیل کا ہوتا ہے. ایک مدلول اپنے دلیل کا، علت کا معلول کے ساتھ جیسے اتصال ہوتا ہے. تو گویا رب السماوات والارض، یہ رب کی کلام، یہ ما قبل کلام کی دلیل ہے. کہ فرمایا وما کان ربک نسیا، وما کان ربک نسیا، تیرا رب وما کان ربک. یہاں واو ہے وما میں، یہ واو استنافیہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مخاطب خطاب فرماتا ہے، محبوب کے لیے ہے کہ وما کان ربک نسیا،
اے میرے پیارے محبوب تیرا رب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ وحی رک گئی، وحی جب رک گئی تو کافر نے تانے شروع کر دیے پراپے گنڈے۔ تو اللہ کا کلام جب جبریل آئے تو فرمایا، عرض کرنے لگے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ یہ حکمت ہے بالغہ کہ وحی کچھ وقت کے لیے بند ہو گئی۔ کوئی کہہ رہے رب نے انہیں چھوڑ دیا، کوئی بات کرے، کفار کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل امین سے، تو کہتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، کہ ہم اللہ کے امر سے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ کا امر اس کی حکمت کے تقاضے ہیں، اپنے لحاظ سے نہیں آتے۔ وما سب کچھ اسی کا ہے، وہی مدبر، وہی مالک۔ وما کون ربک نسیا، تیرا رب تجھے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ جیسے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اذا سجا ما ودعک ربک وما قلى، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں۔ نسیہ، نسیان ایک ہوتا ہے، نسیان ایک شے ہوتی ہے بندے کو محفوظ ہوتی ہے، محفوظ ہونے کے بعد پھر اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے، نسیان اس کو کہا جاتا ہے۔ نسیان ہو گیا، بھول گیا۔ اللہ پاک تو بھول سے پاک ہے، لہذا جن چیزوں سے پاک ہے، بعد نے کہا، لہذا یہاں یہ معنی ضروری ہے کہ جن چیزوں سے اللہ پاک ہے وہ ان کی نفی یہاں مقصد نہیں ہے، ان کی نسبت ہی جائز نہیں ہوتی۔ نسیان ہماری شان کے لائق ہے، ہم نسیان کرتے ہیں، اللہ تو نسیان سے ہی پاک ہے، لہذا نسیان کی نفی کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ذکر ہے نسیان کا تے مراد ہے ترک، ذکر ہے ملزوم کا تے مراد اس کا لازم ہے، اور ملزوم ہے نسیان تے ترک لازم آ جاتا ہے۔ جیسے تمہیں بھئی ایک کام کرنا تھا تے وہ نہیں ہو سکا، نماز نسیان ہو گیا، ترک ہو گئی، چھوٹ گئی، ترک کا معنی چھوٹ گئی، تو نسیان کو ترک لازم ہے، ذکر نسیان کا اور مراد ہے ترک۔ وما کان ربک نسیا، تیرا رب تیرا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہیں، وہ چھوڑنے والے نہیں، وہ چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ جیسے ہوتا ہے نا بھائی تسا کو چھٹن دے ہو سارے کو، اللہ دے علم اور رسول علم ازلی دے وچ وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تاریخ نہیں ہے کہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گے، بس ترک کر دے گے۔ اور بعد نے کہا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا اس بات جائز نہیں ہوتا، لیکن باوجود اس کے قرآن میں نفی آئی ہے، لہذا نسیان کا ہم حقیقی معنی بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ جو لفظ ذکر کیا گیا ہے جب حقیقی معنی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ولد کی نفی کی، شریک کی نفی کی، شریک جائز نہیں ہے، ولد جائز نہیں ہے، اور بیوی صاحبہ اس کی بھی نفی یہ مقام مدح میں بیان فرمایا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ولد کی نفی ہے لیکن ولد کی نسبت جب اس بات جائز ہی نہیں ہے، یہ محالات سے ہے، باوجود اس کے بھی نفی ہے۔ تو اسی طرح نسیان یہ بھی محال ہے کہ رب کو نسیان ہو جائے، رب نسیان سے پاک ہے، وہ رب ہے، لہذا اس کی نفی کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت محالات کی نفی قرآن میں واقع ہے۔ یعنی تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں ہے کہ تجھے بھلا دے، یہاں فرمایا
من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ہماری آیات آئی تھی تیرے پاس، تو نے بھلا دی تھی، آج ہم بھی تجھے بھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ تو نے بھلا دی ہماری آیاتیں. کئی لوگ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں پھر بھلا دیتے ہیں. کیوں بھلا دیا؟ بھلا دیا بھائی دنیا، دکان، کھیتی باڑی، فلانا کم، یہ دنیاوی دھندے. دنیاوی دھندے ہوتے ہیں لیکن نماز کو نہیں بھولانی نا. نماز کو نہ چھوڑو، قرآن مجید حفظ کیا، اہتمام کیا، ایک زمانہ صرف کیا، اور پھر دنیاوی اغراض مقاصد کے حصول میں اتنی بڑی نعمت کو گنوا دے. اللہ کو غیرت آتی ہے کہ یہ اس دنیا کے فانی حضور اور عارضی چیزیں جو ابھی تھوڑی مدت بعد ختم ہونے والی ہیں، بندہ خود بھی فنا ہو جائے گا، یہ مال بھی فنا ہو جائے گا، اتنی بڑی نعمت کو بھلا دیا. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیات تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دی تھی. وکذالک اليوم تنسیٰ، آج ہم تجھے بھلاتے ہیں. بھلانے کو ترک لازم ہے، لہذا آج ہم تجھے چھوڑتے ہیں. جس کو رب چھوڑ دے اس کا کیا حال ہوگا. یہ مانا وما کان ربک نسیٰ. اب اسی کے اوپر کہ تیرا رب چھوڑتا نہیں، اپنے پیاروں کو نہیں چھوڑتا. چھوڑنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی جنہیں مفہوم سمجھیں دے، آپ سمجھیں دے، کئی چیزیں زیادہ بیان کرنا لا زیادہ نظری بن دیں، بدیہیات ہوں زیادہ بیان کرنا وہ مسئلہ نظری تھی دے سمجھ تو بہتی ہیں. تو اللہ پاک سمجھن دی توفیق دے. وما کان ربک نسیٰ، اے پیارے محبوب تیرا رب تجھے چھوڑتا نہیں ہے، ہاں نہ تم چھوڑنے کے ہو. اللہ کے نبی اور رسول، اللہ کے حبیب چھوڑنے کے نہیں. ما ودعک ربک وما قلی. اور فرمایا رب السماوات والارض. یہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آتفا نہیں آیا، یہ ما قبل کلام کی دلیل ہے. سب کچھ اسی کا ہے اور اللہ تعالیٰ نسیان سے پاک ہے. کہ فرمایا دلیل یہ کہ رب السماوات والارض، وہ پروردگار ہے، رب ہے. رب یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے صفاتی. الحمدللہ رب العالمین. رب کے کلمے سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اور رب تربیت سے، اور تربیت یہ ہے کہ عدم سے وجود اور پھر اس کو آہستہ آہستہ کمال تک لے جانا. آہستہ آہستہ اس میں رب کے لفظ کلمے میں جو تربیت سے مشتق ہے، یہ عربی کا ایک یعنی علم اشتقاق ہے. جو تربیت مصدر ہے تو رب اسی سے کلمہ نکلا ہے، تربیت سے رب. تو تربیت کا معنی ہوتا ہے شے کو کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمال تک پہنچایا، جوانی بخشی، جوانی شباب کمال. لیکن کمال تک تم جو پہنچے ہو فوراً تو نہیں پہنچ گئے کہ پیدا ہوئے تھے بس جوانی آ گئی، بلکہ آہستہ آہستہ جوانی تک پہنچے. تو یہ کمال ہے جو اللہ تعالیٰ تربیت فرماتا ہے. اور تربیت کے معنی میں آہستگی ہوتی ہے،
رب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین، یہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، رب السماوات والارض، جیسے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، تو جو زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا تو فرمایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ یہ استگے رب السماوات والارض، منہ فرمایا انما اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے کسی شے کو پیدا کرے، کن فرمائے بس ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ کن 6 دن فرمایا وما مسنا من لغوب، یہ 6 دن حکمت سے، یہ رب کی تربیت ہے کہ 6 دن، ورنہ کن کے امر سے کروڑوں جہان پیدا کر دے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ 6 دن لگ گئے، بلکہ حکمت کے تقاضے کہ وہ رب ہے اور اس میں مخلوق میں فیض حاصل کرنے کے لیے تو ان کو اس طرح تو فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں عجز نے، ہمیں ذوف نے مس نہیں کیا، 6 دن میں بنایا لیکن ذوف میں مس، یہ وجہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تربیت۔ تو رب السماوات والارض، رب مدبر، مالک اور محافظ، کہ پیدا کرے اور شے کو کمال تک پہنچائے، ایک آن بھی اس سے غافل نہیں ہے۔ ایک جس سے بندہ غفلت، بندہ اپنے اوپر دیکھے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچانے گا رب کو پہچانے گا۔ بندہ جس شے کی حفاظت کرتا ہے، اس پر نگاہ رکھتا ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے، تو اس سے غفلت نہیں کرتا۔ جو اتنے کارخانہ کائنات، زمین و آسمان کے بغیر ستون کے قائم ہیں، زمین کیسے قائم؟ اتنا بڑا کورا، لہذا جس کا جو رب ہے کہ مالک ہے، پالنے والا ہے اور اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے، وہ ایک ساتھ بھی غافل نہیں ہے، اس کو نسیان نہیں ہو سکتا، نسیان جائز ہی نہیں ہے، وہ نسیان سے پاک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، اور ما بین درمیان ہے، یہ سب کا رب وہی ہے، اور رب وہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تھوڑا تو کسی چیز کو پکڑے ہوئے ہو، تھوڑی جی غفلت ہوئی گر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آسمان اللہ کی 1 انگلی پر، زمین 1 انگلی پر، پہاڑ 1 انگلی پر، اسی طرح شمار فرمایا حدیث میں۔ رب انگلیوں سے پاک ہے، لیکن ایک اس کے کمال قدرت کا بیان ہے کہ جنہیں 1 انگلی دیتے جب بھئی یہ تو ہلکی شاہ ہے، اسیں میں انگلی تھی چاہیے چاہ، رب انگلی کو پاک ہے، لیکن انگلیاں جہاں سارے ہاتھاں انگلیاں ہیں، اور رب دی قدرت ہے، اس دے ارادے ہیں، ساری سمجھاؤن واسطے کہ رب دی قدرت دا اندازہ تو کرو، اتنی قدرت ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ مالک، مدبر، وہ حکیم، نسیان سے پاک ہے۔ محبوب تجھے بھلایا نہیں ہے، یہ وحی کا رک جانا ایک حکمت ہے بالغہ، وہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو وہ ایک چیز ہے۔ تو فرمایا فَعْبُدْهُ، پس تو اللہ کی عبادت کر۔ فَعْبُدْهُ، یہ امر آ گیا، اول مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فَعْبُدْهُ، تو اے پیارے محبوب اسی کی عبادت کر۔ ٹھیک ہے، یہ فَعْبُدْهُ، فا آیا میں، فا ترتیب کے لیے ایک تاکید ہے، مع الوصل ہے۔ جب یہ بات ہے
کہ وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا. یہ دو چیزیں ذکر ہے. ایک کہ سارا ہر شے کا مالک اللہ، ہر شے کا مالک اللہ، اور نسیان تو پاک. وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، ما بین درمیان سب جو چیز ہے، ظاہر مخفی سب کا. تو اب یہ حکم ہے فاعبدہ، پس تو اسی کی عبادت کر. عبادت غایت تعظیم ہے، انتہائی درجے کی تعظیم. لہذا جو عظمت میں اور مالکیت اور سلطنت میں اتنا ہے تو عبادت تعظیم کے وہی لائق ہے. اس کے ماں سوا نا اتنی عظمت، اتنی وہ جب آسمان اور زمین اور مابین اور انسانیت خزائن یہ سارے انعامات اصول نعمتوں کے اور فروع نعمتوں کے اسی سے آ رہے ہیں، وہی منعم حقیقی ہے. تو پھر تعظیم، انتہائی تعظیم کے لائق بھی وہی ایک آئے. اس کے ماں سوا جو بھی ہے، جتنی عظمت بھی ہے، اللہ کے نبیوں کی عظمت ہے، لیکن اصول انعام میں، فروع میں وہ موتی اور منعم حقیقی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں. تعظیم ادب اور ہے، اور عبادت تو غایت تعظیم ہے. جب بندہ قیام سے سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، اب اس سے آگے کوئی تعظیم کی کوئی شے رہ گئی؟ جو انسان کے بس میں ہو، زمین پر آنا عضو جو پیشانی ہے، چہرہ ہے، جب وہ زمین پر عجز و نیاز سے رکھ دیا ہے، اتنے عظیم عضو کو اب اس سے بڑھ کر اور کوئی تعظیم کر سکتا ہے؟ دل کی کیفیات، حالات، وہ عجز اور خشیہ. تو یہ ہے انتہائی درجے کی عبادت ہے کہ مالک کو معبود برحق سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے. لہذا حکم فرمایا فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کر. غایت تعظیم کے لائق وہی ہے، اس کے ماں سوا غایت تعظیم کے لائق کوئی نہیں. وہ غایت تعظیم، وہ عبادت ہے. والدین کی تعظیم ہوتی ہے، پیر و مرشد کی تعظیم ہے، انبیاء کی تعظیم ہے. وقروہ وسبحوہ، وقروہ، ان کی احترام کرو، ادب کرو. یہ ادب احترام ہے، لیکن جو عبادت ہے وہ اللہ کی ہے، وہ غایت تعظیم ہے. تو فرمایا فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہے، آپ کو اللہ کا حکم، اور یہ عبادت اور خدا کی تعظیم، یہ ساری انسانیت کو حکم ہے. فاعبدہ، ایک ہوتا ہے خطاب، ایک خطاب خاص، ایک خطاب عام. فاعبدہ، پس تو اے ہر مخاطب جو تو اس قرآن مجید کو پڑھے اور تفکر کرے اس میں، تو ایمان لے آئے گا. یعنی جو جتنی بھی مخلوق ہے تو ساری اللہ کی مخلوق. اگر یہود ہیں، نصارہ ہیں، کفار ہیں، مخلوق تو اللہ کی ہے. اللہ دلائل دیتا ہے اپنی معبود برحق ہونے پر. یہ دلائل جب تو اس میں تفکر کرے گا تو انتہا کو پہنچے گا کہ عبادت کے وہی لائق ہے اور کوئی نہیں. فاعبدہ، پس تو اسی کی عبادت کر اے ہر مخاطب جو فہم رکھتا ہے. فاعبدہ واستبر، واستبر، واستبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت کے لیے تو صبر کر. اس کی عبادت کے لیے تو دوام کر. واستبر لعبادتہ، یہ نام آ گیا لعبادتہ، اور فاعبدہ واستبر لعبادتہ،
یہ لام ہے، اس کا یہ جار مجرور بن جاتا ہے، اور یہ جاری جو ہوتی ہیں یہ متعلقات، یہ متعلق ہوتے ہیں فعلوں کے یا شبہ فعل کے. تو عبادت ہی کا تعلق واستبر کے ساتھ، یہ طالب علموں کے لیے، میں فخر طور نہیں کہہ رہا، یہ نحو کی بات ہے، اور اس میں ایک معنی کا دخل ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. عبادت ہی کا تعلق واستبر کے ساتھ ہے. اب یہاں ایک سوال ہے، یہ جو سیلے ہوتے ہیں یہ جار مجرور، ان کو سیلا ظرف جار مجرور یہ سیلے ہیں، اور سیلے جو ہوتے ہیں تو واستبر کا سیلا لام نہیں آتا، الا آتا ہے. جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا واستبر علیہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، وہاں علا آیا، وَاسْتَبِرْ لَهَا نہیں فرمایا. یہاں فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یہاں یہ نہیں فرمایا وَاسْتَبِرْ عَلَى عِبَادَتِهِ. یہ قرآن ہے. اس کا ان میں نحو کی کتابوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ عربی نحو کا قاعدہ ہے کہ کبھی کبھی تضمین ہوتی ہے، اور تضمین یہ ہوتی ہے کہ جو مذکور فعل ہے اس فعل نے ایک اور فعل کو اپنے پیٹ میں پایا ہوا ہے. یہ ظہری سیلا اس متضمن کا سیلا ہوتا ہے، اور یہ سیلا اس کے تضمین پر بھی دلالت کرتا ہے کہ مذکور فعل نے اس فعل کو اپنے باطن میں لیا ہوا ہے. اب وہ باطن میں جو فعل لیا ہوا وہ کون ہے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی وہ ثبات ہے، ثبات، وہ ثبات ہے، دوام ہے. یہ لام جو وَاسْتَبِرْ کے ساتھ تعلق ہے اس لیے ہے کہ ثبات اور دوام کا معنی اس استبار کے اندر ہے. یعنی وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کا معنی صرف یہ نہیں کہ تو صبر کر عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، بلکہ یہ معنی ہے کہ تو ہمیشہ دوام کے ساتھ خدا کی عبادت کرتا رہے. اس لیے میں دوستوں کو کہوں گا آپ تفکر کر لیں کہ تراجم ہیں اردو میں، لوگوں نے اپنے تراجم بنائے ہیں، لکھے ہیں. میں تراجم کا قائل نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا. احادیث مبارک کے ترجمے بھی کیے ہیں، تفسیروں کے بھی کیے اردو میں لکھے ہوئے، میں ان کا قائل نہیں ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اردو یہ صحیح نہیں سمجھا سکتی، یہ ہماری بولی ہے، یہ معانی کو بیان کرنے میں قاصر ہے. جن معانی کا بیان قرآن نے کیا ہے اور لغت عربی میں اللہ نے فرمایا ہے، وہ لغت عربی کو فضیلت ہے، وہ ایسے معنی اپنے پیٹ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اردو ان تک نہیں پہنچ سکتی. لہذا غلطی لگتی ہے. تو پھر میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیوں کیا. میں تفسیریں، جب ہم تفسیر پڑھتے تھے بیضاوی تو میں دیکھا کرتا تھا، تو ان اقوال سے جو تفسیر میں اقوا قول ہوتا تھا وہ ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہوتا تھا. میں دیکھی باتیں کر رہا ہوں، میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی کسی محققین کے شاگردوں سے، تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ تمہارے لیے تو میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ترجمہ حاصل کروں، اور اس کا ترجمہ اگر معانی کا ہے تو ترجمے کے ساتھ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، اور اس پر صدر الافاضل کی تفسیر لگی ہوئی وہ بھی اردو میں، وہ بہترین تفاسیر ہیں تمہارے لیے، تو اس کا مطالعہ کریں. تو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِ، اس کو دیکھ. تو یہ معانی جو میں نے کہا کہ وَاسْتَبِرْ صبر سے بھی ہے، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ استبار، وَاسْبِرْ وَاسْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَاسْبِرْ وَاسْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. وَاسْبِرْ وہاں آیا، وَاسْتَبِرْ یہاں یہ ایک حرف کی زیادتی ہے، اور یہ کتابوں میں ہے کہ
لفظ میں اگر حروف زائد ہوں تو حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. تو وَاصْطَبِرْ میں صبر والا معنی بھی ہے اور اس میں زیادتی والا معنی بھی ہے، اور صبر میں زیادتی ہوگی تو پھر تمام صبر میں پیدا ہوگا. جو خدا کی عبادت کرو، فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ، اور رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ موت آ جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. بس تمہاری طبیعت بھاری ہو گئی ہے اور ٹائم بھی اوپر ہو رہا ہے، تو اب اتنے تک اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.